وجوادنا وصلاتنا وحجنا وطوافنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں آپ حضرات اور بانیان بزم شریک ہیں. ثنا خانان رسول کریم، نقیب محفل اور علاقہ اعضا کے امام محتشم اور قرب و جوار سے دور و نزدیک سے کافی سنگی تشریف لائے. یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہر شخص کو خوشی کے ساتھ کبھی کبھی غم بھی مل جاتے ہیں. کوئی قرضے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کوئی گھریلو اولاد کی وجہ سے، رزق کے معاملات کی وجہ سے، صحت کے معاملات ہوتے ہیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ جب آپ کسی بھی محفل میں آتے ہیں تو آپ کو سارے دکھ بھول جاتے ہیں. جتنی دیر تک آپ محفل شریف میں بیٹھے رہتے ہیں تو چہرے پر رونق ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جو تاریک دل ہیں وہ ان کے ذکر سے جگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. خود فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے، جو تھوک مبارک ہے اس کی یہ برکت ہے کہ مدینہ شریف میں جو کوڑے کنویں ہوتے تھے، کڑوے پانی، اس میں کیمیکل نہیں ڈالا جاتا تھا. حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک اس کو عطا کیا جاتا تھا، کنواں میٹھا ہو جاتا تھا. جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے. شیرہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں، جامع شیریں، میٹھا مشروب. اس کو یعنی کسی دوسری چیز کو میٹھا کرنا ہو تو شیرہ ڈال دیتے. اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ کہاں رکھا جی؟ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. 3 دن تک حضور علیہ السلام کی آمد مبارک پر بیت اللہ شریف وجد کرتا رہا. ہو وجد ہو جائے نا جی بندے کو، اگر کرتا ہے تو تواجد ہے،
تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے تواجد سے بندہ وجد کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر خبر نہیں ہوتی اپنی. وجد کا تعلق ہوتا ہے روح کے ساتھ، احساس کے ساتھ. تو اب کعبۃ اللہ وجد کر رہا ہے جی، اور وجد میں پھر یوں بھی ہو جاتا ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے. پھر بندے کو اپنی ذات کی خبر نہیں رہتی. خبر ہوگی تو تواجد ہوگا، خبر نہیں ہوگی تو وجد ہوگا. پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، سجے کبے کون بیٹھا ہے، کیا اس وجد ہو گیا جی. بندہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور محبوب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، یا اس کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ ہے. کسی کو عطا فرما دیں تو وہ اس پر وجدانی کیفیت ہوتی ہے، کوئی اس کو سنبھال لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے. سارے رنگاں نوں لکھاں سلام، چشتیاں نوں بھی، قادریاں نوں بھی، کلندریاں نوں بھی، نظامیاں نوں بھی، نقشبندیاں نوں، سب نوں لکھاں سلام. لیکن بیت اللہ شریف وجد کرتا رہا جی. اور ویسے جو بات اعلیٰ حضرت نے لکھی وہ زیادہ معنی رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی یہ کیفیت تھی. مثلا ویسے مربع کی شکل میں ہے نا، جیسے یہ ہے نا جی، لیکن یعنی عمارت اس طرح ہے بیت اللہ شریف. لیکن صبح 4:15 بجے جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، 12 ربیع الاول اور عیسوی اعتبار سے اپریل کے مہینے میں، تو بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے وہ یوں ہو گئی. عمارت کی بات یوں ہو گئی، یوں تھا تو یوں ہو گیا. اس کو اپنی ہماری اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں یوں ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے بادشاہوں کو وزیر سلامی دیتے تھے، بادشاہ آتے تھے یا بادشاہ اپنے دربار پہ بیٹھے ہوتے تھے اپنے تخت پر، تو جو وزیر سامنے آتا یا جو بندہ بھی سلام کرنے آتا تو وہ پہلے یوں کرتا، سلام عرض ہے، آداب عرض ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں مجرا. اب یہ معنی لفظ جو ہے وہ غلط استعمال ہونے لگا ہے، لیکن ویسے یہ لفظ ٹھیک ہے. جس طرح اللہ معاف فرمائے، ویسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کوئی انوکھی مخلوق ہے، یا مولوی ہے جی. حالانکہ مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا کی خبر دینے والا. تو یہ لفظ تو بہت اچھا ہے. تو اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ صغیرہ ہی ہو جائے ٹریفک میں، تو سلو کی پہلے ہی کہنے مولوی صاحب ہو گئے تانوں پتہ ہی نہیں چلتا. داڑھی رکھی نے جی، بھائی اس کا تعلق داڑھی کے ساتھ کیا ہے جی؟ کیا جن کو داڑھی شریف ہوتی ہے انہوں نے داڑھی سے بریک تھوڑی لگانی ہوتی ہے، پاؤں سے ہی لگانی ہوتی ہے. تو اگر کبھی نہ لگ سکے تو اس میں کیا ہو گیا ہے جی؟ تو اسی طرح جس طرح مولوی کو بگاڑ دیا گیا، اور اتنا بگاڑ دیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں اپنے بچے نو مولوی نہیں بنانا. حالانکہ مولوی بننے کے لیے عمر گزر جاتی ہے جی. تو اعلیٰ حضرت مولوی ہے جی، مولانا روم مولوی ہیں جی، مجدد پاک مولوی ہیں جی. کائنات میں سب سے بڑے مولوی جنہوں نے مولا کی خبر دی ہے وہ رسول اللہ کی اپنی ذات ہے. مولوی. تو یہ ہوتا ہے جی مجرا، سلام کے لیے جھکنا، گھٹنوں تک جھک جانا. یہ تعظیم میں داخل ہے، اس میں شرک نہیں ہوتا، کوئی بدعت نہیں ہے. جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بیت اللہ شریف مجرے کو جھکا یوں کر کے. حقیقتاً یہ جو عمارت تھی بیت اللہ شریف کی وہ یوں ہو گئی اور اس طرف کو جھکی جدھر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا آستانہ شریف تھا. حضور علیہ السلام کا جدھر آستانہ مبارک تھا. تو آپ کے دادا جان، کیا نام ہے جی حضور علیہ السلام کے دادا جان کا؟
حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت دیکھ رہا تھا تو میری نظر پڑی کہ کعبہ شریف یوں ہوا ہے، تو بے اختیار منہ سے نکل پڑا کہ تینوں کی ہو گیا، دیکھ تینوں کی ہو گیا۔ کعبے نو بھی پتا سی کس کے جد امجد ہے، جی انہوں نے ان میں بلوایا تو میں بولنا تو ہے ہی ہے، پر جواب بھی دینا ہے۔ عرض کرنے لگا حضور کچھ نہیں ہوا، موجی چاہیاں سارے انہوں اسی پاک کر دے سہوں سانوں پاک کرن والے آ اور کچھ نہیں ہے، بس یہ مجرا کر رہا ہوں، سلام نیاز پیش کر رہا ہوں رسول اللہ کی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ تو دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت سلام اعلیٰ حضرت میں اس کو یوں کہتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بغوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن لوگوں کی آنکھیں درد کرتی ہیں وہ شعر پڑھا کریں یہ والا، انشاءاللہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بغوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار اللہ، خبردار، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو جی، کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے، اگر تمہیں سکون چاہیے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں گاڑی اچھی ہوگی سکون مل جائے گا، بنگلہ ہوگا سکون مل جائے گا، کوٹھی ہوگی، سیاست ہوگی سکون مل جائے گا، رابطے ہوں گے لوگوں سے سکون مل جائے گا، دولت ہوگی سکون مل جائے گا۔ یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سکون کے چکر میں مارے پھرتے ہیں، سکون مل جائے۔ اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سکون تاں لبے گا کہ میں پیسہ کما لوں، وہ اس چکر کے اندر اتنے چکر کاٹتا ہے کہ بسا اوقات حلال کی حدوں سے نکل جاتا ہے، مگر سکون نہیں ملتا، رات کو گولی کھا کے سونی پڑتی۔ جتنے امیر بندے رات کو گولیاں کھا کے سوتے، اللہ نے صحت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت کی بیماری عطا فرمائے۔ بیمار ہوئے تو بندہ حضور دی محبت ہی چاہے۔ رب فرماتے سکون چاہیے نہیں تو پھر میرا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی ضربیں لگا لیں، اللہ اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، سبحان اللہ جی، دل پاک ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ذکر الہی یہ ہے تو یہ کرتے رہتے ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں 6 مہینے کے لیے چلو تو ہم ذکر میں ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دروازوں پہ جا کے دستک دو جی، آ جاؤ جی، چلو جی اللہ کے راستے میں، ہم یہ سکون کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے نہیں، یہ اس میں جو لفظ ہے نا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اب یہ قرآن کا حصہ ہے۔ سب سے بہتر قرآن کی تفسیر وہ ہوتی ہے جو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے۔ اب یہاں رب نے بتایا نہیں کہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، طواف ہے، کیا ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر کے لیے ایک دوسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی جو 28ویں سپارے میں ہے، اور قرآن مجید ہے تو نکالیے جی، وہ آیت کا ان کو حوالہ بتاتے ہیں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ہاں جی، سورہ طلاق 28واں سپارہ، کسی کے پاس بھی ہے جی اینڈرائیڈ موبائل میں تو نکالیں۔
استاد جی آپ 13واں پارہ نکالیں، سورہ ابراہیم، الا بذکر اللہ، یہاں اس میں نکالیں، آئیے نکال لیں گے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم سے پیچھے کون سی؟ سورہ رات، بسم اللہ۔ آپ سورہ طلاق کا آخری رکوع نکالیں۔ یہ جی سبحان اللہ، یہ غور کر لیں جی کہ پہلی آیت ہے سورہ رات کی، سورہ ابراہیم کی نہیں، سورہ رات کی، آیت نمبر ہے 28۔ آیت نمبر بولیے، آیت نمبر، پھر تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے نا کہ سنیوں کو قرآن آتا ہے۔ سبحان آقا کی ثنا خوانی اچھا چلو نہیں پڑھتے۔ آیت نمبر 28، ہم حضور کی ثنا خوانی قرآن سے کرتے ہیں، قرآن مجید سے حضور علیہ السلام کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اس میں مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ فرمایا سکون ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28۔ اب یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سنیے جی، سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11، سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10 اور 11، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ رب کی آیت سے ہی سن لیجئے رب کا ذکر کیا ہے۔ رب خود وضاحت فرما رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے جی ادھر چلے جائیں گے اڈا پلاٹ سے آگے تو ادھر، پاجیاں سے آگے چلے جائیں تو ادھر رب کا ذکر ہے، تو یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم مرزا جیلمی کے پاس چلے جائیں تو اللہ کا ذکر ہوگا، یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم جاسیہ میں چلے جائیں تو ادھر اللہ کا ذکر ہے۔ نہیں، رب فرماتا ہے ہم بتاتے ہیں تمہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو جی رب کا ذکر خود رب بیان فرماتا ہے آیت نمبر 10 اور 11 میں، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اے لوگو ہم نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان ذکر بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اپنے رسول کو ذکر بنا کر اتارا ہے۔ کیا مطلب؟ تم مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے جاؤ، میں تمہیں دل کا سکون بھی عطا کروں گا اور عبادت کا ثواب بھی عطا کروں گا۔ حضور ذکر الہی ہے، یہ حضور کا نام بھی ہے ذکر اللہ، حضور ہی اللہ کا ذکر ہے، سب کچھ ہے حضور، بس صرف حضور کے لیے دو باتیں نہیں کہنی۔ نمبر 1 جو یہودیاں نے کیا وہ بھی نہیں کہنا، جو عیسائیاں، نمبر 2 جو عیسائیاں نے کیا وہ بھی نہیں کہنا۔ یہودی بولے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کا جز ہیں، یا اللہ کا حصہ ہیں۔ ہم نہ وہ کہتے ہیں جو یہودیوں نے کہا اور نہ وہ کہتے ہیں جو عیسائیوں نے کہا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو رب خود کہہ رہا ہے، اور رب کہتا ہے میرا محبوب میرا ذکر ہے۔
میرا حبیب میرا ذکر ہے، تم میرے محبوب کا بس نام لیتے جاؤ تو انشاءاللہ رب فرماتا ہے تم نام لے لو تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ صرف تم میرے محبوب کے نام لیتے رہو، نعتیں خود بخود بن جائیں گی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و دعا کرتے ہیں، ہم ان کی ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ حضور علیہ السلام اللہ کا ذکر ہے، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ اور کیسی بات ہے، لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں دیواروں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ ان دیواروں کو پتہ چلے گا جو دیواریں سنی ہوں گی، ان دیواروں کو پتہ چلے گا جو سنی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ میں سنی ہوں جی، آپ کون ہیں؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منگتا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب سے جدا نہ کرے۔ کہتے ہیں سنی عجیب لوگ ہیں، یہ حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ میں کہا چلے اسی کون میں ملان والے، رب نے آپ پہ جدا ہی نہیں کیتا۔ ہم تو ملاتے نہیں ہیں، ہم صرف سنیوں کو بتاتے ہیں، ورنہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے ذکر سے جدا کیا ہی نہیں۔ صرف 2 جگہ جدا ہے جی، باقی کدھر بھی نہیں جدا، صرف بلکہ ایک جگہ چاہیے جی تقریباً، ایک جگہ چ، ورنہ نکاح بھی، نکاح جدوں کیتا جاندے ادوں بھی دولہا میاں جو ہے وہ ایمان مفصل سناتے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، اوتھے بھی ذکر آگئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اوتھے بھی ذکر آگئے۔ صرف ایک جگہ جی رب دا ذکر ہے تے رب دے محبوب دا ذکر کوئی نہیں۔ اور جدوں وڈی عید آندی ہے تے اسی قربانی کر دیں تے جانور لٹا کے تے بسم اللہ اللہ اکبر، بس اوتھے حضور دا نام نہیں ہے، باقی ہر جگہ چ حضور دا نام ہے۔ اذاناں وچ، نمازاں وچ، دروداں وچ، سلاماں وچ، اے گونجن ہر طرف آقا ترانے سارے تیرے، ٹھیک ہے، ہر جگہ چ۔ تے ایتھے کیوں نہیں جی؟ میں کہا کدی سوال تو بغیر بھی آگے چل لیا کرو کہ سوال لازمی ہوتا ہے۔ کہتے نہیں یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا اس کی وجہ ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا محبوب ویسے ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے اور کہیں جدا نہیں کیا، جہاں ہمارا ذکر ہوگا آپ کا بھی ہوگا، جہاں ہمارا نام لیا جائے گا آپ کا نام لیا جائے گا۔ 84 مقام ایسے ہیں قرآن میں جہاں رب کا نام آیا، نالے رب دے محبوب دا بھی نام آیا، 84 مقام۔ لیکن یہاں پر جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، چھری پھیری جاتی ہے، یہاں حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کا نام والا نہیں آتا۔ اس کی ایک حکمت ہے جڑی ہر سنگی نو بالخصوص انہوں نے سمجھ آ جانی جڑے مسیتے گئے ہی نہیں کرتی۔
مدرسے گئے ہی نہیں، انہوں نے گل سمجھ آ جانی اور او وجہ ہے فرمایا محبوب تسی او رحمت للعالمین تے جدوں چھری چل دی ہے تے اتھے خون دیاں کچھ پھواراں آندیاں تے خون دے قطرے آندن، میں رب العالمین تے جناب دے نال میرا پیار بڑا ہے تے میں چاہندا نہیں ہاں جتھے جناب دا نام آئے اتھے خون دے قطرے ڈگ جان، اس واسطے اتھے میں جناب دا نام الگ کر چھڑے، اتھے صرف میرا نام لے لو، ان جانور بھی تے حلال کرنا ہے نا، فرمایا اتھے ساڑھا نام لے لو، اتھے ساڑھے محبوب دا نام نہیں لینا، کیوں؟ فرمایا ساڑھے محبوب رحمت للعالمین، کدرے کل جانورے نہ کہہ دوے حضور تاڑا نام لے کے انہوں نے میں ذبح کیتا سی، فرمایا اتھے سی تاڑا نام اللہ کر چھڑیا، باقی فرمایا جتھے مرضی چلے جاؤ الہم تو لے کے والناس تک، تے فقہ دے پہلے مسئلے تو لے کے تے آخری مسئلے تک، اصول فقہ دی پہلی بحث تو لے کے آخری بحث تک، علم ابجد پڑھ لو، علم کلام پڑھ لو، علم جفر پڑھ لو، علم ہندسہ پڑھ لو، علم تکسیر پڑھ لو، جیڑا علم بھی پڑھو گے تانوں ساڑے محبوب دے نا تو بغیر گزارا کدرے بھی نہیں ہوئے گا، نا تانوں لینا ہی پہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور نو دو چیزاں، سبحان دو چیزاں نبی پاک علیہ السلام واسطے نہیں ثابت کرنی ہے جی، ایک یہودیاں دی طرح گل نہیں کرنی، ایک عیسائیاں دی، باقی جو مرضی کہہ لو تسی حضور دی ثنا دا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور مالک ہیں جی، کائنات کے مالک حضور ہیں جی، کون ہے جی؟ مالک۔ رب کیا ہے؟ رب خالق ہے، حضور مالک ہے۔ رب کیا ہے جی؟ خالق، اور حضور کیا ہے؟ ہاں حضور دا تعارف کروانا ہوندا ہے تے بڑے لفظاں نال کرایا کرو، انہوں نے کی پتا ہے، اے جڑیاں دوسریاں پارٹیاں انہوں نے تے زیادہ تو زیادہ ہے اللہ کون ہے جی؟ اللہ وہ ہے جس نے ندی بنائی، اللہ وہ ہے جس نے دریا بنائے، اللہ وہ ہے جس نے درخت بنائے، اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ بنائے۔ میں کہ ایتھے ہی سانوں رولی رکھیں گا، یوں سیدھی طرح بات کرو نا، رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا، گل ختم ہو جائے۔ رب وہ ہے جس نے حضور کو تخلیق فرمایا ہے۔ حضرت مجدد پاک نے ہمیں نہیں گل کی تھی، ان کے کسی نے پوچھا جی دسو جی خدا کے بارے میں کیا نظریہ آپ کا، یہ بحث رہی ہے کہ خدا کیا ہے، لوگ کسی نے کہا بصیر ہے، کسی نے کہا جور ہے، کسی نے کہا سمجھ ہی نہیں آتی، تو اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں یہ بحث کیا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کی ذات کے بارے میں یہ بحث کیوں ہے کہ خدا کیا ہے؟ ارے خدا خدا ہے اور خدا کیا ہے، ارے خدا ہے اور کیا ہے۔ لیکن مجدد پاک اعلی حضرت نے، چونکہ مجددین انہوں نے بڑی سونی تشریح کی تھی، مجدد پاک کو جدو نظریہ توحید پوچھا گیا جی خدا کون ہے، تو آپ نے فرمایا من بخدائے تعالی وجو بچن دی وجو پرستشمی کنم کہ وہ رب محمد است، فرمایا میں رب کو رب مانتا اس لیے ہوں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے۔ اور اعلی حضرت کے پاس بات پہنچی، آپ فرماتے ہیں دم نزا جاری ہو لبوں پر محمد محمد خدائے محمد، یا اللہ میں نو آخری وقت او کلمہ نصیب فرمائی جس سے محبوب دا تو رب ہے، میں نو اپنا او کلمہ نصیب فرمائی۔ تو یہ کیا ہوئی جی؟ اسی طرح جب رب کا تعارف کروانا ہے تو یہ نہیں کہنا اے چیزاں بھی رب نے ہی بنائی ہیں، مگر تعارف جدوں کروایا جائے گا ادوں مطلب اے کوئی گل ہے جی کرن والی، کہتے ہیں جی خدا وہ ہے جس نے خنزیر کو بنایا، حالانکہ بنایا تو رب نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس نے شیر بنائے تو بنائے رب نہیں ہے، مگر جب تعریف کرنی ہے تو پھر یہ کہنا ہے خدا وہ ہے جس نے آمینہ کے لال کو آخری نبی بنایا ہے۔ سمجھ گئے ہو جی؟ بیمار میں تسی کا دلی پریشان، اور جب حضور کا تعارف کروانا ہے پھر کیسے کرنا ہے جی؟ ساریاں اسلامیات دیاں کتاباں چک لو جی علیمہ کی بکریاں چراتے رہے جی، یہ کرتے رہے جی، وہ کرتے رہے جی، اپنے جوتے مبارک خود صاف کر لیتے تھے، گانٹھ لیتے تھے، گھر کی صفائی خود کر لیتے تھے۔ یہ کوئی تعارف ہے حضور علیہ السلام کا؟ یہ تو سارے کام تسی بھی کر سکتے ہو۔ جب حضور علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے پھر یہ نہیں کہنا کہ حضور وہ ہے جنہوں نے علیمہ کی بکریاں چرائی،
پھر کیا تعارف کروانا ہے؟ پھر تعارف یوں کروانا ہے، حضور وہ ہے جنہوں نے مسجد اقصی میں 1,24,000 نبیوں دے آگے کھلو کے نماز پڑھائی ہے۔ تعارف یوں کروائے جاتے ہیں۔ حضور کون ہے جی؟ پوچھا جائے ہو از محمد، محمد کون ہے؟ جواب یہ دو، مصطفیٰ وہ ہے کوڑے کو حرکت دے دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تعارف کروانا ہے یوں کروانا ہے، کون ہے مصطفیٰ؟ مصطفیٰ وہ ہے نماڑی تے نظر پہن تے حلیمہ سعدیہ بڑھا کے رکھ چڑھتا ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ حبشے کے اندر رہنے والے ایک عام آدمی پر نظر پڑے تو اسے بلال حبشی رش کے قبر بنا دیتے ہیں اور کعبے کی چھت پہ چڑھا کر کہتے ہیں دیکھ نہ بلال تینوں اسی اپنی غلامی دا فیض عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ تعارف کروانا ہے تو پھر اس کے لیے جو آپ کے الفاظ کی سلیکشن ہو، کلیکشن ہو، وہ بڑی انوکھی اور نرالی ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ وہ ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے پر نظر ڈالیں اسے ابو بکر بناتے ہیں، جابر پر نظر ڈالیں تو اسے فاروق اعظم بناتے ہیں، ابن عفان پہ نظر ڈالیں اسے عثمان غنی بناتے ہیں، اور ابو طالب کے بیٹے پر نظر ڈالیں تو اسے مولا علی شیر خدا بنا دیتے ہیں، بے زر پر نظر ڈالیں اسے بو زر بنا دیتے ہیں، سلمان پر نظر ڈالیں تو اسے مدائن کا گورنر بنا دیتے ہیں، ارے خالد کو تک لیں تو اسے سیف من سیوف اللہ بنا دیتے ہیں۔ تعارف کروانا ہے تیج کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کا تعارف اس حال میں کروانا تو یوں کرے نا جی، حضور وہ ہے کہ بریلی میں رہنے والے نقی علی خان کے بیٹے پر نظر ڈالیں تو اسے مجدد اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی بنا دیتے ہیں۔ یوں بھی کروا سکتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو باب المدینہ میں رہنے والے ایک فقیر پر نظر ڈالیں تو اسے افطار بنا دیتے ہیں۔ یوں بھی تعارف کروا سکتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ہے وہ ہیل چیئر پر بیٹھنے والے پر نظر ڈالیں تو اسے امیر المجاہدین بنا دیتے ہیں۔ تعارف کروانا ہے پھر چھوٹے لفظوں سے تعارف نہیں کروانا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تعارف یوں کروانا ہے جی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو بیماروں پر نظر کرم ڈالیں تو محفل میں جان پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضور خالق نہیں ہے، حضور مالک ہے، مالک ہے، خالق اللہ ہے، مالک حضور ہے۔ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تھے۔ داماد اطہار فرماتے ہیں شعر کو تحت لفظ نہیں پڑھنا چاہیے تو ترنم میں پڑھنا چاہیے۔ وہ 15 منٹ میں تو انہوں نے 30 شعر پڑھنے ہوتے ہیں اور سارے طرز میں پڑھتے ہیں۔ دیوانے سارے تیرے نے خدا نے فرمایا محبوبہ، زمانے سارے عرش والے فرش والے، امیران نال ہر کوئی محبت کردہ ناصر، پر غریبان نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔